السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے سامنے کتاب الوحی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی اس کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ تجرید بخاری شریف کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت حارث ابن ہشام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوا کرتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی اس طرح آتی ہے کہ گھنٹی کی طرح آواز پیدا ہوتی ہے، لیکن اس قسم کی وحی میرے اوپر نہایت گرن ہوتی ہے۔ جب وہ حالت دور ہو جاتی ہے تو جو کچھ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے فرشتے باشکل انسان میرے اوپر نازل ہوتے ہیں اور میں اس سے ہم کلام ہو کر اللہ تعالیٰ کے فرمان کو یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی کے موسم میں نزول وحی کے وقت یہ حالت دیکھی ہے کہ بعد نزول وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے تار تار ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی تھی کہ آپ کو خواب نظر آتے، شب کو جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا روز روشن کی طرح صبح کو نامودر ہو جاتا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے اور غار حرا میں یکسوئی اور تنہائی فرمائی تھی۔ اسی غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جتنے دنوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے اتنے ایام کا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے۔ اس حالت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کس طرح پڑھوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ سن کر اس فرشتے نے مجھ کو اس طریقے سے بینچا کہ مجھ کو بہت تکلیف معلوم ہوئی اور کہا، پڑھیے۔ میں نے پھر وہی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو پھر پکڑ کر بینچا، جس سے مجھ کو بہت تکلیف محسوس ہوئی اور کہنے لگا، پڑھیے۔ میں نے پھر وہی الفاظ کہے۔ اس نے تیسری بار مجھ کو چمٹا کر کہا، پڑھیے۔ تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس واقعے کے بعد اب گھبرائے ہوئے دل دھڑکتا حضرت خدیجہ بنت خویلدہ کے یہاں تشریف لائے۔ فرمایا، مجھ کو جلد سے چادر اڑاؤ، جلد سے چادر اڑاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اڑائی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اشتربہ جاتی رہی، حضرت خدیجہ سے آپ نے اپنا تمام واقعہ بیان فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہ فرمائے گا، کیونکہ آپ حق کے حامی ہیں، صلہ رحمی کرنے والے، متحمل میرت مفلس و نادار کی اینت کرنے والے، مہمانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر آئے، ان سے تمام واقعے بیان فرمایا۔ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چاچا زاد بھائی تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں نصرانی ہو گئے تھے، عبرانی خط بخوبی لکھنا جانتے تھے، انجیل سے احکام لکھا کرتے، بوڑھے آدمی، آنکھوں سے نبینا ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھائی بھتیجے کا واقعہ سنو، یہ کیا بیان کرتے ہیں؟ ورقہ نے کہا، ہاں بھتیجے، بیان کرو، تم نے کیا دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ کہنے لگے، یہ نازل ہونے والا وہی ناموس جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتے تھے۔ کاش میں بھی اس وقت زندہ موجود ہوتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، ہاں، جو نبی یہ پیام اور اس سے احکام لے کر آیا، اس کے ساتھ ضرور دشمنی کی گئی۔
اگر میں آپ کے زمانے میں نبوت تک زندہ رہا تو آپ کی انتہائی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ زندہ نہ رہے بلکہ ان کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی نازل نہ ہوئی، کچھ عرصے تک رکی رہی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے رک جانے کے بعد کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روز میں چلا جا رہا تھا، یکایک مجھ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس سے خوف معلوم ہوا، دوڑتا ہوا گھر آیا، گھر والوں سے کہا کہ مجھ کو چادر اڑاؤ۔ اس کی متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اس کے بعد سے مسلسل وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی اور وہی نہ یاد رکھنے کی وجہ سے آپ لبوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث کے بیان کرنے کے درمیان میں کہا کہ میں تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں کی حرکت دکھلاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہا کیجیے، وحی کا واضح کرنا اور آپ کو پرواہ دینا ہمارے ذمے ہے، اور جمع کرنے سے سینے میں جمع کرنا مورد ہے تاکہ پھر آپ اس کو تلاوت کر سکیں کہ اس کا مطلب کہ جب ہم پرواہ چکیں تو آپ اس کی اتباع کیجیے، یہ ہے کہ کان لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہیں۔ اس کے بعد ان کا واضح کرنا اور دوبارہ تلاوت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اس کے بعد سے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر سنتے رہتے اور جبریل علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد بالکل اسی طرح ادا فرما لیتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام تلاوت فرما کر چلے جاتے۔ یہ تھی آج کی دینی بیان، تو میں پھر آپ سے کل ملوں گی نئے اسلامی باتیں لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔